مثلا ہم نے پہلے بھی یہ مناظر دیکھے ہیں کے پی کے میں، لیکن آج اتنا ریئل وہ سامنے آپ کے لوگ جان سے گزر رہے ہیں، کوئی پولیس اہلکار نہیں ہے، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ عمر صاحب یہ دوسرا واقعہ ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ کوہستان کا واقعہ ہم جانتے ہیں، 5 دوست 1.5 گھنٹے تک ایک جگہ پھنسے رہے، کئی دفعہ کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں اور کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا، وہ 5 بہہ گئے۔ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنی ایفرٹ لوگوں کے مرنے کے بعد کرتے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، چند بیانات آئیں گے، تعزیت کے کچھ رقمیں دے دی جائیں گی سرکاری فنڈ سے، اس میں بھی خرد برد ہوگا، اور اس کے بعد کوئی اس کا حال نہیں ہوگا۔ یہ کوہستان میں جو 2022 میں ہوا، اس کے بعد تو اب سنبھل جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک نہیں سنبھلے، اور مجھے خدشہ ہے کہ شاید ہم آگے بھی نہ سنبھلیں۔ آدھے لوگ علی امین گنڈاپور کو ہٹانا چاہتے ہیں، آدھے ان سے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، عمران خان کو کچھ صورتحال سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا انسانی المیہ ہے ایک صوبے کے لوگوں کے ساتھ۔ پاکستان یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جناب اگر آپ کا نشانہ پاکستان یا چائنا ہے تو یہ 10,000 کلومیٹر رینج کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان نے تو واضح کر دیا پوری دنیا پر کہ جی ہمارا میزائل صرف اور صرف انڈیا کے لیے، ہم اس پہ ہماری نظر ہے اور ہم اسی کو نقصان پہنچانے کی در پہ ہیں۔ وہاں پر تو سوائے جھوٹ بولنے کے اور پاکستان مخالف ہسٹیریا کریٹ کرنے کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی اور ایشو ہی نہیں ہے۔ یعنی السلام علیکم، وی ٹاک میں آج میرے ساتھ ہیں فہیم پٹیل صاحب۔ 2 موضوعات پر بات کریں گے، سیلاب کی تباہ کاریاں سوات میں اور 16 افراد کی ہلاکت اور صوبائی حکومت کی غفلت، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اب ہم سے میدان جنگ میں تو ہار چکا ہے، تو اب انہوں نے ایک نیا ہتھیار کوائن کیا ہے، اور وہ ایک پروپیگنڈا مشینری پاکستان کے خلاف شروع ہو گئی ہے۔ اب نیا پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح سیل کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ فہیم صاحب، جو آج سوات میں ہوا بڑے تکلیف دہ مناظر تھے، اور مثلا ہم نے پہلے بھی یہ مناظر دیکھے ہیں کے پی کے میں، لیکن آج اتنا ریئل وہ سامنے آپ کے لوگ جان سے گزر رہے ہیں، کوئی پولیس اہلکار نہیں ہے، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے، کوئی ریسکیو کا بندہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسانی جان کی اتنی ارزانی۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں اس پورے معاملے کو، این ڈی اے میں نے 2 دن پہلے کہا کہ تھریٹ ہے، پانی آ رہا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ اچھا، سیاحوں کو شاید اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ پانی کا آنا بہنا کیا ہوتا ہے۔ یہ سیاح کچھ دیر پہلے آئے تھے، ہوٹل میں ٹھہرے، اور انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ ہم سیر کے لیے دریا کی طرف چلتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بہت روکا انہیں کہ آپ مت جائیں، پانی آنے کا خطرہ ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے جو باہر سے آیا ہوتا ہے، جس نے کبھی دریا نہ دیکھا ہو، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دریا کی موجیں کیا ہوتی ہیں۔ اور وہی ہوا کہ جیسے ہی وہ بیچ دریا تک پہنچے، ایک کونے پہ پانی آیا اور وہ ایک جگہ پھنس گئے۔ اب چلے یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سیاحوں نے بات نہ مانی اور وہاں تک پہنچ گئے، لیکن ہمارے صاحب یہ دوسرا واقعہ ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ کوہستان کا واقعہ ہم جانتے ہیں، 5 دوست 1.5 گھنٹے تک ایک جگہ پھنسے رہے، کئی دفعہ کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں اور کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا، وہ 5 بہہ گئے۔ اس وقت بھی تقریباً گھنٹے تک یہ لوگ پھنسے رہے۔ کوئی پولیس، کوئی ریسکیو، کوئی مقامی لوگوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں سر ہم۔ 1 گھنٹے میں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ 16 لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کوئی ایفرٹ کی جائے۔ جب وہ بہہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ 80 کے قریب پوری ریسکیو ٹیمیں آ رہی ہیں، پولیس آ رہی ہیں، اب ان کو بچایا جا رہا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ 16 میں سے 7 کو بچا لیا گیا ہے، باقی کی تلاش جاری ہے۔ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنی ایفرٹ لوگوں کے مرنے کے بعد کرتے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ بالکل فہیم جی ہے نا، خاص طور پہ یہ کس صوبے کا ذکر کر رہے ہیں جہاں 13 سال سے اس جماعت کی حکومت ہے، جو سارے پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے، جس نے کہا تھا یہاں تعلیم کا سونامی آئے گا، یہاں صحت کا سونامی ہوگا، یہاں کی پولیس اچھی ہوگی، یہاں انسانی جان کی قدر ہوگی، عزت ہوگی، اہمیت ہوگی۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھیے، نہ وہاں کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، نہ صوبے کا کوئی نظام ہے، نہ حکومت ہے، عوام بے یار و مددگار ہیں، لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جس طرح کے حالات وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ اگلے سال بھی سیلاب آئے گا اور ہم صرف منتظر رہیں گے۔
یہ لگتا ہے کہ ہم حادثوں کے منتظر ہیں، اور کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ حادثے کبھی کسی کے منتظر نہیں ہوتے. یہ واقعہ اب اندھوناک ہے، اس پہ آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اس پہ صوبائی حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. چند بیانات آئیں گے، تعزیت کے کچھ رقمیں دے دی جائیں گی سرکاری فنڈ سے، اس میں بھی خرد برد ہوگا، اور اس کے بعد کوئی اس کا حال نہیں ہوگا. یہ ہے، یہ اگر آپ صحیح جاننا چاہتے ہیں، allow me to say، یہ ہے عمران خان کا ویژن، کہ لوگوں کو سیاست میں نفرت میں الجھائے رکھو، اور کبھی کہیں پہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بناؤ، کہیں پہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بناؤ، جو کہ نااہل لوگ ہیں، اور وہ اپنے صوبے کی اور اپنے لوگوں کی تباہی کے علاوہ کوئی اور پیغام لے کے نہیں آتے. ایسے ہی سر، کہ یہ بات ہم شاید کل اپنے پروگرام میں کر نہیں سکے، کہ یہ کل ہی خبر ہے کہ ایک جس صوبے میں 3.5 کروڑ روپے کے بسکٹ کھا لیے جائیں، وہاں آپ بچانے کے لیے آپ کے پاس لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ لوگوں کو ریسکیو کر سکیں. تو بہرحال، اور آپ نے جس طرح کہا کہ یہ اب شاید ہر سال آئیں گے، جس ہم پاکستان میں، آپ کو معلوم ہے گلوبل انڈیکس میں ہم سب سے خطرناک نمبر 1 پر ہیں، جس میں یہ موسمیاتی تبدیلی ہمیں سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہیں. اس وقت بھی گلگت جو ہمارے گلیشیئرز ہیں گلگت کے، وہ پھٹنے کے قریب ہیں، خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو کوہستان میں جو 2022 میں ہوا، اس کے بعد تو اب سنبھل جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک نہیں سنبھلے، اور مجھے خدشہ ہے کہ شاید ہم آگے بھی نہ سنبھلیں. کیا یہ بات؟ دیکھیے، یہ تو صرف کے پی کی حکومت کا کام رہ گیا ہے کہ لاشوں کے اوپر آنسو بہانا، جنازے پڑھنا، ان کو کچھ رقمیں دے دینا. جس خاندان کے 16-17 لوگ گئے، ان سے پوچھے کہ ان لوگوں کی زندگی کی قیمت کیا تھی، کیا کوہرام مچا ہوگا، تباہی پھر گئی ہے. اور ابھی تو یہ خبر آ گئی ہے، ابھی تو یہ ویڈیو بن گئی ہے. تو پھر بعض اوقات یہ بھی فہیم صاحب دیکھیے، اگر 1 ارب درخت اس صوبے میں لگے ہوتے نا، تو سیلابوں کی روک تھام ہو رہی ہوتی، پھر سیلاب نہ آ رہے ہوتے، پھر موسمیاتی تبدیلیاں اس شدت سے کے پی کے کو متاثر نہ کر رہی ہوتی. لیکن نہ کبھی یہاں پہ کوئی عوام کے لیے بہتری ہوئی ہے، نہ یہاں پر کبھی کوئی 1 ارب درخت لگے، وہ بھی ڈھکوسلا تھا، اور اب جو کچھ اقدامات ہوں گے وہ بھی ڈھکوسلا ہوں گے. خدشہ یہ ہے، اور اس پہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ بھی بات کیجیے کہ سیلاب کا پہلا ریلا ہے. سیلاب نے چائنا میں بہت تباہی مچائی ہے، انڈیا میں بہت تباہی مچائی ہے. آپ کے خیال میں کہ کیا کے پی کی حکومت کوئی انتظام کر رہی ہے، کوئی پریکاشن لے رہی ہے، کوئی عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے، انہیں مرنے سے بچانے کے بارے میں کوئی تو قدم اٹھا رہی ہو؟ ہمارے پاس صرف یہی آیا ہے کہ این ڈی اے میں نے کہا ہے کہ آپ محتاط رہیں، لیکن جو ایکشنز لینے تھے وہ آج نظر آ جانے چاہیے تھے، کہ کوئی فرد دریا کے قریب نہ جاتا، لیکن ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا. اور اس کے علاوہ بھی صوبائی حکومت کا اب تک کوئی ایسا موقف ہمارے سامنے نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگے کہ وہ کیا ایکشنز لے رہی ہے. تو سر عمار صاحب، ایک تو حادثہ ہوا، پھر حادثے کے بعد جو خاموشی ہوئی وہ زیادہ افسوسناک ہے، اور مجھے اب تک کم از کم کہیں ایسی کوئی خبر نظر نہیں آئی کہ جس پہ صوبائی حکومت کوئی ایکشن لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا مستقبل کا لائحہ عمل بتا رہی ہے. دیکھیے، ہم بہت کہتے تھے شہباز شریف صاحب کو کہ یہ سیلاب آتا ہے تو بوٹ پہن کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے ہر جگہ پہنچتے تھے. مریم نواز اب وزیر اعلیٰ ہے، ہر بندے کے پاس پہنچتی ہیں، کنسرنڈ ہے اپنے صوبے کے بارے میں. اس صوبے میں کوئی کسی کے بارے میں کنسرن نہیں ہے. وہاں پر بسکٹیں کھانے پہ لگے ہوئے ہیں، وزارتوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی آدھے لوگ علی امین گنڈا پور کو ہٹانا چاہتے ہیں، آدھے ان سے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. عمران خان کو کچھ صورتحال سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا انسانی المیہ ہے، ایک صوبے کے لوگوں کے ساتھ اس صوبے کے لوگ، باہر کے لوگ نہیں، ستیلوں جیسا سلوک کر رہے ہیں. اور جنہوں نے منتخب کیا آپ کو تمام تر اپنے تحفظات یعنی مشکلات کے باوجود بھی، ان کو منتخب کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. اب ذرا دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. دوسرا موضوع بھی بہت اہم ہے. دیکھیے، بیان المرصوص میں پاکستان نے بڑی شرمناک شکست دی ہے بھارت کو، اور ان کے پاس اب کچھ بھی سیل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو پروپیگنڈا ہے، ایسے موقع پہ ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. تو پاکستان کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا. اس کی ذرا تفصیلات تو سر، یہ لاہور میں جو ہمارا جو سی پورٹ نقصان پہنچایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ وہاں سے جو پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، اور اب بات پہنچ گئی ہے کہ پاکستان ایک ایسا میزائل بنا رہا ہے جس کا نشانہ امریکہ ہو سکتا ہے. یہ بات جب کل سامنے آئی تو سبھی حیران تھے کہ یار یہ کس طرح کی ایک
عجیب سی بات ہے. بھارت ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم امریکہ کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انڈیا کچھ ایسے میزائل بنا چکا ہے جن کی رینج 10,000 کلومیٹر ہے. پاکستان یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جناب اگر آپ کا نشانہ پاکستان یا چائنا ہے تو یہ 10,000 کلومیٹر رینج کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان نے تو واضح کر دیا پوری دنیا پر کہ جی ہمارا میزائل صرف اور صرف انڈیا کے لیے, ہم اس پہ ہماری نظر ہے اور ہم اسی کو نقصان پہنچانے کی در پہ ہیں. لیکن یہ انڈیا 10,000 کلومیٹر تک پہنچنے کے باوجود ہم پہ الزام لگا رہا ہے. یہ کس طرح کا مذاق کر رہا ہے سر؟ یہ تو میں نے مجھے انفارمیشن دی, لیکن آپ بتائیں کہ پروپیگنڈا نا انڈینس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ابھی جیسے پہلگام کی بات کر لیں, سارے شواہد یہ مل رہے ہیں کہ کوئی باہر کی انوالومنٹ نہیں تھی, کوئی کسی ملک نے دہشت گردی نہیں کی تھی, خود ہی ایک واقعہ کریٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں مودی صاحب کو الیکشن جتوانے کی کسی ایک فرد کو گرفتار نہیں کیا جا سکا, اور وہ الیکشن بھی ہار جائیں گے اور جنگ بھی ہار گئے. جی تو یہ ان کے پاس ایک بڑا پرانا ٹول ہے. دیکھیے اب ہم اپنے میڈیا میں بہت خامیاں نکالتے ہیں, خامیاں ہیں بھی, لیکن اگر انڈین میڈیا کے مقابلے میں پاکستان کا میڈیا دیکھا جائے, پاکستان بہت بہتر کام کرتا ہے. ایک نیکسٹ لیول پہ چلی جاتی ہے. وہاں پر تو سوائے جھوٹ بولنے کے اور پاکستان مخالف ہسٹیریا کریٹ کرنے کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی اور ایشو ہی نہیں ہے. ابھی یہ دیکھیے میزائل والی بات ہے, پاکستان کو کیا ضرورت ہے ایک ایسا میزائل بنانے کی جس کی رینج امریکہ تک ہو؟ تو یہ ایک بیوقوفانہ سر اس میں مزے کی بات ہے, ہم نے سنا ہے کہ وہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے, تو پروپیگنڈا کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایسے پروپیگنڈا کر رہا ہے انڈیا کہ امریکہ نے اس کو گھاس تک نہیں ڈالی, یعنی امریکہ نے اس کو سنجیدہ تک نہیں لیا, کہ یہ ایک انتہائی مذاق خیز طور پر بالکل اگنور کیا کہ یار آپ کی بات کا بھروسہ بھی نہیں ہے ہمیں. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ پاکستان اتنی لانگ رینج کا میزائل بنا رہا ہے, جس طرح کی بات یہ ہے کہ بھارتی فوجیں لاہور کی بندرگاہ تک. یس بالوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.